بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اداریہ: مجھ سے بڑھ کر میری بخشش کے بہانوں کی تلاش۔ رمضان مبارک۔ آسان شرائط پر اپنے گزشتہ گناہوں سے چھٹکارا حاصل کرنے کا مہینہ۔ روزنامہ الفضل انٹرنیشنل، ہفتہ 16 مارچ 2024۔ آج کل دنیا میں معاشی بحران ہونے کی وجہ سے ہر شخص کسی نہ کسی رنگ میں مقروض ہے۔ انسان کے پاس قرض اتارنے کے وسائل نہ ہوں تو وہ مزید قرض لے کر اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ جب وہ بازار کا رخ کرتا ہے تو بینکوں یا بنیوں کے اشتہار آسان شرائط پر قرض حاصل کرنے سے فائدہ اٹھانے کا خواہاں ہوتا ہے، اگرچہ شرائط دیکھنے پر اسے معلوم ہوتا ہے کہ وہ کسی بھی طرح آسان نہیں۔ بہرکیف ضرورت مند تو مجبور ہوتا ہے، مرتا کیا نہ کرتا، ہر شرط پر قرض لینے پر راضی ہو جاتا ہے، اور سواری، زیور، حتیٰ کہ مکان تک گروی رکھوا بیٹھتا ہے۔ اور جب وہ اپنا سب کچھ لٹا بیٹھنے کے باوجود قرض کی دلدل سے نہیں نکل پاتا تو اچھا خاصا شریف آدمی مایوسی میں مبتلا ہو کر ایسے بے پرواہ ہو جاتا ہے کہ قرض کا خوف ہی اس کے دل سے جاتا رہتا ہے، اور پھر جہاں اور جیسے اسے موقع ملے قرض لے لینے میں کوئی عار محسوس نہیں کرتا۔ البتہ اگر اسے واقعتاً آسان شرائط پر قرض میسر آ جائے، داریں حالانکہ اس میں سعادت مندی پائی جاتی ہو، وہ نیک نیت ہو اور ان آسان شرائط کو پورا کرنے پر رضامند ہو جن کے بدلے اسے قرض دیا جائے، تو اس کا نفس نا امیدی اور پریشانی سے نکل کر اطمینان کی منزل کی جانب گامزن ہو جاتا ہے، اور اللہ کے فضل سے ایک نہ ایک دن قرض کی اس لعنت سے نجات حاصل کر ہی لیتا ہے۔ گناہوں کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے۔ اچھا بڑا شریف انسان بعض اوقات برائیوں کی دلدل میں پھنس کر ایسی مایوسی کا شکار ہوتا ہے کہ بے دریغ غلطیاں کرتا چلا جاتا ہے۔ ایسے میں وہ جب کبھی بھی خود احتسابی کے عمل سے گزرتا ہوا اپنے آپ کو حساب کتاب کے بازار میں کھڑا پاتا ہے تو اسے باندھ باندھ کی دکانوں کے جرمٹ میں ایک ایسا مکان بھی دکھائی دیتا ہے جس پر اس کے مالک کی جانب سے جلی حروف میں یہ درج ہوتا ہے کہ تو کہہ دے کہ اے میرے بندو، جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، یقیناً اللہ تمام گناہوں کو بخش سکتا ہے، یقیناً وہی بہت بخشنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ سورہ الزمر۔ گویا اس جگہ برائیوں کی دلدل سے نکلنے اور گناہوں کے بوجھ سے چھٹکارا پانے کے لیے آسان شرائط پر قرض دستیاب ہے، جس کی سادہ اور بنیادی شرط اس مالک مکان کے لیے جھکنا، اسے سجدہ کرنا اور اس کی حقیقی بندگی اختیار کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ رحیم و کریم ہے، جو اپنے بندوں کے گناہوں کو بخشنے کے لیے گویا بہانے ڈھونڈتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ اپنے بندے کی توبہ سے تم میں سے اس شخص سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے جسے اس کا وہ اونٹ اچانک مل جائے جسے وہ بے آب و گیاہ چٹیل میدان میں گم کر بیٹھا ہو۔ ایک اور روایت میں ہے، اللہ اپنے بندے کی توبہ کی وجہ سے تم میں سے اس شخص سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے جو کسی بے آب و گیاہ چٹیل میدان میں اپنی سواری پر سفر کر رہا ہو کہ اس کی سواری اس سے گم ہو جائے اور اس کے کھانے پینے کا سامان بھی اسی پر ہو۔ وہ اس کے ملنے سے مایوس ہو کر ایک درخت کے نیچے آ کر اس کے سائے میں لیٹ جائے اور اسے اپنی سواری کے مل جانے کی کوئی امید نہ رہے۔ ایسے میں اچانک اس کی سواری اس کے سامنے آ کھڑی ہو اور وہ اس کی نکیل پکڑ کر فرط مسرت سے یوں کہہ بیٹھے کہ اے اللہ، تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا رب، یعنی خوشی کی شدت کی وجہ سے وہ غلطی سے ایسا کہہ دے۔ قارئین، اگر ہم غور کریں تو رمضان کا مہینہ وہی مکان ہے جس کا مالک اعلان کروا رہا ہے کہ من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، یعنی جس شخص نے رمضان کے روزے ایمان کی حالت میں اور اپنا محاسبہ نفس کرتے ہوئے رکھے، اس کے گزشتہ گناہ بخش دیے جائیں گے۔ وہ بتاتا ہے کہ اس بابرکت مہینے میں شیطان اور سرکش جن زنجیروں میں جکڑ دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور اس کا کوئی بھی دروازہ کھلا ہوا نہیں رہتا، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں
اور اس کا کوئی بھی دروازہ بند نہیں رہتا۔ وہ یہ بھی بتاتا ہے کہ اس نے جنت کے دروازے ریان کو روزے داروں کے لیے مخصوص کر رکھا ہے۔ اسی نے قرآن کریم میں اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کی امت کو اپنی مغفرت اور رحم کے حصول کے لیے یہ دعا سکھا رکھی ہے کہ رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین، یعنی اے میرے رب بخش دے اور رحم کر، اور تو رحم کرنے والوں میں سب سے بہتر ہے۔ رمضان اپنی تمام تر برکات کے ساتھ جاری و ساری ہے۔ اس وقت پہلے عشرہ رحمت کا نصف گزر چکا ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان ایسا مہینہ ہے جس کا اول رحمت، درمیانی حصہ مغفرت اور آخری حصہ آگ سے نجات کا ہے۔ رمضان کا مہینہ اس لیے بھی ایک الگ شان رکھتا ہے کیونکہ حدیث قدسی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ابن آدم کا ہر عمل اس کے لیے ہوتا ہے سوائے روزے کے، کیونکہ وہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ ہوتا ہوں۔ الغرض ایک طرف اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جو اپنے نفسوں سے زیادتی کر بیٹھے ہوں، گویا ان سے ایسے گناہ سرزد ہو چکے ہوں جن کی وجہ سے وہ اپنی بخشش اور آئندہ زندگی میں روحانی ترقیات سے مایوس ہو چکے ہوں، اپنی بے پایاں رحمت سے مایوس نہ ہونے کا پیغام دیتا ہے، اور ابن آدم کے روزے کے اجر کو اپنی دسترس میں بیان فرماتا ہے۔ گویا مالک کل اور ارحم الراحمین خدا جو اپنے بندے سے بڑھ کر اس کی بخشش کے بہانوں کو تلاش کرتا اور اس کی سچی توبہ پر بے حد خوش ہوتا ہے، وہ بادشاہوں کا بادشاہ روزہ دار کے رمضان کو شرف قبولیت بخشے تو جو چاہے اس کے کشکول میں ڈال دے، اسے بخش دے تو دوسری جانب اس کے سرور کونین اور رحمت للعالمین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ خوشخبری دیتے ہیں کہ جس شخص نے رمضان کے روزے ایمان کی حالت میں اور اپنا محاسبہ نفس کرتے ہوئے رکھے، اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اگر ہم غور کریں تو گناہوں اور خطاؤں کے قرض اور بوجھ اور ان کے نتیجے میں پیدا ہونے والی مایوسی سے کہ جس کی وجہ سے انسان مزید گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، نجات کی اس سے آسان شرائط بھی بلا ہو سکتی ہیں۔ اب ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم کمر ہمت کس کر اس پیشکش سے کما حق کو فائدہ اٹھائیں۔ مجھ سے بڑھ کر میری بخشش کے بہانوں کی تلاش، کس نے دیکھے تھے کبھی ایسے بہانے والے؟ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ دو آدمی بڑے بدقسمت ہیں، ایک وہ جس نے رمضان پایا اور رمضان گزر گیا پر اس کے گناہ نہ بخشے گئے، اور دوسرا وہ جس نے والدین کو پایا اور والدین گزر گئے اور اس کے گناہ نہ بخشے گئے۔ ملفوظات جلد 7۔ حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب رمضان کے مہینے کی پہلی رات ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کی طرف دیکھتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کی طرف دیکھتا ہے تو پھر اسے کبھی بھی عذاب نہیں دیتا، اور اللہ تعالیٰ ہر روز ہزاروں لاکھوں افراد کو جہنم سے نجات دیتا ہے۔ بس جب رمضان کی 29ویں رات ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ رمضان کی گزشتہ 28 راتوں کے برابر لوگوں کو بخش دیتا ہے۔ یہاں اس حدیث میں وَإِذَا نَظَرَ اللَّهُ إِلَىٰ عَبْدٍ لَمْ يُعَذِّبْهُ أَبَدًا، تو یہاں عبد کا لفظ استعمال ہوا ہے، یعنی جو کامل فرما بردار ہو، اس کی طرف جھکنے والا ہو، اس کی عبادت کرنے والا ہو۔ فرمایا کہ جب میرے ایسے بندے ہوں گے، جب ایک دفعہ میں ان کو اپنی پیار کی چادر میں لپیٹ لوں گا تو پھر انہیں کوئی دشمن نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور اللہ تعالیٰ بھی انہیں جنتوں کا وارث ٹھہرائے گا۔ اللہ تعالیٰ سب کو حقیقی عبد بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور انور نے مزید فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کے روزے رکھنا تم پر فرض کیے، اور میں نے تمہارے لیے اس کا قیام جاری کر دیا ہے۔ بس جو کوئی ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے اس میں روزے رکھے، وہ گناہوں سے ایسے نکل جاتا ہے جیسے اس کی ماں نے اسے جنم دیا ہو، یعنی بالکل معصوم بچے کی طرح۔ اللہ تعالیٰ
ہم سب کو باقی مائندہ عشرۂ رحمت سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس رمضان کریم کے گزرنے پر ہمارا شمار ان خوش قسمت لوگوں میں ہو جن کے گزشتہ گناہ معاف ہو چکے ہوں، اور آئندہ بھی ان پر اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی چادر سایہ فگن رہے۔ آمین۔ آواز نئی محمد باجوہ۔